بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبد الرحمن اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا۔ ان میں سے ایک صحابی کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص مرنے سے ایک گھڑی پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایک اور شخص کہنے لگا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص سانس اکھڑنے سے پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ محمد بن مطرب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم پر تعجب ہے کہ گناہ کرتا ہے اور پھر مجھ سے بخشش چاہتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہے اور معافی چاہتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ کیسا عجیب ہے کہ نہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ ہی میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے، نہ گناہ چھوڑتا ہے اور نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آسمانوں کی بادشاہت کا مشاہدہ کرایا گیا تو آپ نے ایک شخص کو زنا کرتے دیکھا، اس کے لیے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا، اس کے لیے بھی بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا، اور فرمایا کہ اے ابراہیم تو میرے بندوں سے صرف نظر کر لے، اے ابراہیم تو میرے بندوں سے صرف نظر کر لے، کیونکہ میرا بندہ 3 خصلتوں میں سے کسی ایک کو پالے گا، یا توبہ کر لے گا اور میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، یا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے عبادت گزار ہوں گے، یا پھر اس کی بدبختی اس پر غالب آ جائے گی اور اسے جہنم میں لے جائے گی۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، لہٰذا بندہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ